بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی کے سٹوری بک میں خوش آمدید۔ آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے۔ یہ ویڈیو ہر وہ مسلمان جو حضرت امام حسین سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ہے۔ آج کے دور کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے جو ہم گنہگار لوگ سر انجام دے رہے ہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے ہیں مخلوق نے، مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی شہادت کا، اور اس مہینے حضرت ابراہیم کی قربانی ہے سے ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ جب ہم عید الاضحیٰ پر جانور کی قربانی کرتے ہیں اور سال کا پہلا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں حضرت امام حسین نے دین اسلام کی خاطر خود کو قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین کا نام رہتی دنیا تک یاد رہے گا، جو بھوک پیاس سے دوچار ہو کر اپنے اللہ کے دین اسلام کو بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے خود محسوس کیا ہے، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا۔ محرم میں ہی ہمیں کیوں یاد آتا ہے کہ ہم حضرت امام حسین کے پیروکار ہیں اور ہم یا حسین کہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے اور قرآن خوانی کرنی چاہیے۔ ہم لوگ اس طرف آتے ہی کہاں ہیں، ہم بس دور کس بھی لگا لی، لوگوں کی پیاس بجھا دی، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ہماری عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہیں اور بے حیائی کا بازار گرم کرتی ہیں۔ آپ ہی بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ ہمیں ان کی قربانیوں کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم بہت خوش ہیں اس رنج و غم کے مہینے میں ہم عیاشیاں مارتے پھرتے ہیں، لطف اندوز کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ کو یہ غم ہے، ایسا دکھ ہے تو نہ کرو ایسا دکھ جو صرف دکھاوے گا ہو۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے کام کو سارا انجام نہیں دے پا رہے، اور ہم کہتے ہیں میں مومن ہوں۔ توبہ استغفار۔ نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ ہم محرم کے مہینے میں کالا سوٹ پہنتے ہیں۔ کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ جو بھی ہمیں دیکھے وہ سمجھ جائے شیعہ ہے، لیکن ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ صرف دنیا داری دیکھ رہے ہیں، دنیا کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے اللہ کی دنیا کو کوئی نہیں دیکھ رہا جو پوری دنیا کائنات کا مالک ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ حضرت امام حسین کی قربانی یاد آ جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو قربانیاں نبیوں نے دی وہ بھی یاد رکھی جائے گی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ خود میں انسانیت پیدا کریں۔ اپنے آپ کو اذیت دینا کیا ثواب کا کام ہے؟ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا کیا ثواب کا کام ہے؟ نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ گناہ ہے اور ہم سے کروایا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے حضرت امام حسین نے ماتم کیا تھا، زنجیر زنی کی تھی؟ کہاں لکھا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ جب حضرت امام حسین کے لال حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا تھا تو کیا حضرت امام حسین نے ماتم کیا تھا؟ کیا انہوں نے زنجیر زنی کی تھی؟ بہت افسوس کی بات ہے، ہم بس نام کے مسلمان ہیں۔ شیعہ سنی وہابی یہ فرقہ بازی ہمارے مولوی حضرات نے بنائے ہیں اور ہم اس پر متفق ہیں۔ کبھی کسی نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح۔ اللہ کے بندو نماز ادا کرو اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اسلام کی تبلیغ کرو، اللہ کی راہ میں چل کر دیکھو
نام کے مسلمان نہ بنو۔ اگر حضرت امام حسین کے پیروکار ہو تو ان جیسا بن کے دکھاؤ، پھر پتہ چلے گا کتنے مسلمان ہو تم۔ میرے بھائیو، یہ آج کل جو تم لوگ کر رہے ہو چھوڑ دو اور دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرو۔ اپنی زندگی کو ایسے بناؤ جو دیکھ کر رکے اور کہے نیک انسان بن گیا ہے، خود سے لڑ رہا ہے، اچھا مسلمان بن گیا ہے۔ ہر سال جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، ایک عجیب سی خاموشی اور سوگ کی کیفیت دنیا بھر کے مسلمانوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل غم سے بھر جاتے ہیں۔ تم سینہ پیٹ کر کہتے ہو یا حسین، ہم سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین۔ ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید، اور تم نکالتے ہو ہر سال جنازہ حسین کا۔ آخر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز ادا کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ نماز کبھی مت چھوڑو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہاں تک کہ تم بیمار ہو جاؤ تو نماز کی معافی نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، غم و رنج کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور قرآن خوانی کریں اور لوگوں میں نیاز تقسیم کریں۔ اللہ آپ سب کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔